جیسے دوستوں سے بات ہوتی ہے، ہم نے کورونا کو مذاق بنایا، سال پورا ہو گیا، گالیاں تک بھی نکالی ہیں، حکومت کو برا بھلا کہا ہے، یہ ہوتی کوئی اور ہوتی میں سب کی بات کروں گا۔ کبھی کسی نے کسی پہ الزام لگایا، کبھی کسی نے کسی پہ الزام لگایا، 4 بندے بیٹھ کے غیبت تو کر لیں گے، بہتر نہیں تھا کہ وہ اللہ سے توبہ کرتے، یا اللہ جو بھی ہے معاف کر۔ کاروبار بنایا گیا کورونا کو، لوگوں نے مزاق کیا، سب کچھ کیا، باتیں بھی کی ہیں، کیا کچھ نہیں کیا، اب تک ہو رہا ہے، اب تک ہو رہا ہے۔ آج تک ہماری قوم نہیں مانی کہ یہ تو وائرس بیماری ہے، لیکن کسی کو جواب دیتے ہوئے، کسی کو، میں جگہ بیان تھا تو وہاں بعد میں دوست بیٹھے تو کہنے لگے آپ کورونا کے بارے میں بڑا لیکچر دے رہے ہیں، یہ کوئی ہے بھی ہے؟ میں نے کہا ان سے پوچھ لو جن کے پیارے چلے گئے، ان سے پوچھ لو جن کے پیاروں کی لاشیں بھی منہ بھی دیکھنا نصیب نہیں، یا اسے زندہ کر کے پوچھ لو کہ تیرے ساتھ کیا بیتی، پھر تجھے پتا چل جائے گا کہ وائرس کیا ہے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی تیرے اندر غیرت نہیں آئی، تیرے اندر حیا نہیں آئی۔ کس کا اپنا دل کرتا ہے سارا ملک بند کر کے بیٹھ جائے؟ جس ملک پر قرضہ اتنا چڑھاؤ، عوام پر مہنگائی اب تک کنٹرول نہیں ہو رہی اور آسمان کو چھو رہی ہوتی ہے، اس سے بڑا بھی کوئی پاگل ہوگا جو سارا ملک بند کر کے بیٹھ جائے؟ چلو یہ تمہارا حاکم تو پاگل ہے، ساری دنیا کے جتنے ممالک ہیں انگریز اور یورپ وہ بھی پاگل ہیں۔ کینیڈا کو 1.5 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک وہاں پر لاک ڈاؤن ختم نہیں ہوا۔ برطانیہ کے کتنے علاقے ہیں وہاں لاک ڈاؤن ابھی تک نہیں ٹوٹا، 1.25 سال ہو گیا ہے۔ انہیں کہاں سے میں آ رہی ہے؟ لوگ کہتے ہیں امریکہ سے فنڈ لینے کے لیے ہے، وہ جو خود بیٹھا ہوا ہے پورا ملک بند کر کے، کیا اس کے پاس اتنا پیسہ آ گیا ہے کہ لوگوں کے ملک بند کر کے جو ہے وہ لوگوں کو فنڈ دے اور خود کتنی عیاشی کر لے گا؟ یہ ذرا سوچو، ذرا خدا کا خوف کرے۔ کوئی بھی بندہ ہو، اللہ کے عذاب کو مذاق نہ بناؤ، یہ میں کہتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم کھا کر منبر پہ بیٹھتا ہوں۔ آج قوم اپنا ذہن خدا کے حوالہ سے صاف کر لے۔ یہ سال بھی نہیں گزرنا تھا جس قدر عبادت یہاں ہوئی ہے، جس انداز سے تمہارے دیش میں 15 دن اذانیں چھتوں پر دی گئی ہیں، اللہ کی عزت کی قسم ساری دنیا اگر وہی 15 دن کا خوف ہمیشہ اپنے دلوں میں رکھتی تو وائرس کا نام ختم ہو جانا۔ یہ چلا اس لیے ہے کہ قوم حدگرد ہو گئی ہے، عوام بے شرم ہو گئی ہے، تم نے خدا کی طرف سے آنے والے اجر اور عذاب اور سزا کو مذاق بنایا ہوا ہے۔ 4 بندوں کو خود میں نے کانوں سے سنا ہے جس نے بڑی بڑی ماں بہن کی گالیاں دی ہیں، یہ کورونا کو دی ہیں۔ جب یہ قوم مسلمان ہو کر اللہ کی طرف سے آنے والی سزاؤں اور آفتوں کو گالیاں دیتی ہے، حضرت غوث اعظم کے زمانے میں یہ وہ کینسر کا جس کو سرطان کہتے ہیں وہ بیماری جب آئی تھی، وہ بھی آفت تھی، وہ بھی آفت تھی، پیٹ کی بیماری کی وبا پھیل گئی تھی۔ حضور غوث اعظم کے زمانے میں کسی بدبخت نے اس کو مذاق کیا تھا تو غوث اعظم نے جھڑک کے کہا تھا حیا کر، یہ میرا تیرا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ خدا کا بھیجا۔ کبھی ہم نے تاریخ پڑھی ہے، شبان ہے، بسنت ہے، کتنوں کے گلے کٹ گئے، لیکن اس قوم نے نوجوان تھے، میں نے خود کو اوپر چھتوں پر بیٹھ کر آپ جو ہے باربیکیو کرتے ہیں، ڈیک چل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بسنت ایک وقت تھا، ایک میلہ ہوتا تھا، لوگ کرتے تھے لیکن نقصان نہیں ہوتا تھا۔ یہ ہماری بھی اہل علم کہتے ہیں کہ کسی بھی قوم کا کوئی تہوار ہے اس کو منانے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، طریقہ ایک پابندی کے ساتھ ہوتا ہے، جب وہی چیز نقصان کی طرف چلی جائے تو وہ ختم ہو جانی چاہیے۔ لیکن آپ نے کتنا ساتھ دیا ہے، آپ میں بھی بیٹھے ہوں گے بہت سارے بچے، تو بچے ہوتے ہیں، دیکھا دیکھی کرتے ہیں، شبان کے مہینے میں کاروباری لوگ بیچتے نہیں ہیں، یہ اسلحہ، یہ بارود، یہ پٹاخے کون بیچتا ہے؟ بازاروں میں نہ بکے تو ہمارے بچے پاگل ہیں کہ جہاں سے خرید رہے، چور بنائی کر کے آپ بیچتے ہیں۔ یہ تو توبہ کی رات ہے، ہم نے کس قسم کی آتش بازی کو بنا لیا۔ یہ بیک گراؤنڈ اس وقت کے تقاضے کو زیادہ لیتے ہوئے میں نے اس لیے سمجھایا ہے کہ کاش کوئی وقت میں کوئی بات ہوتی ہے جو دل تک اتر جائے۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، قرآن کی آج 1400 سال سے یہ ہمیں پیغام دے رہی ہے، ابھی وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل خوف خدا سے لرز جائیں۔
یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. ابھی وقت نہیں آیا، ترجمہ یاد کرنا، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل میرے خوف سے لرز جائیں؟ ابھی عذاب کو دیکھا، سزاؤں کو دیکھا، مہنگائی کا جادو سر چاڑ کر بول رہا ہے. کسی بھی حکومت وقت سے ہم خوش نہیں ہیں، ہر قسم کی سزائیں ہمیں مل رہی ہیں. تو پھر قرآن کی آیت کا ترجمہ اس ہر وقت یاد کرنا چاہیے. کیا ابھی وقت نہیں آیا؟ تو پھر قرآن کے اس 18ویں پارے کی اس آیت کو یاد کر لینا، جب تک تم نہیں بدلو گے میں کبھی بھی تمہارے حاکم نہیں بنوں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. یاد رہے گا. مجھے پتا ہے کہ اندر پہ غصے کے بگولے پھوٹ رہے ہیں، باہر جاتے ہوئے سب کچھ پہن دیا ہے. ان کا کام ہے بولنا، ہمارا کام ہے سمجھانا، بولنا نہیں. کچھ غلطیاں ہمارے اندر بھی ہیں لیکن وہ قابل برداشت ہوتی ہیں، لیکن کچھ غلطیاں ایسی ہیں جو برداشت سے بھی باہر ہوتی ہیں. کب تک خدا کے عذاب کو ہم مول لیتے رہیں گے؟ تو پھر یاد رکھنا، رب ہمارے روحوں کے قریب ہے. وہ چاہتا ہے تمہارے جسم کی حرکت بھی پاک ہو جائے. تو پاک کرنے کا طریقہ یہی ہے نا، جس سے منع کیا ہے اس سے رک جائیں، جس سے روکا ہے ذرا رک جائیں. تو پھر سچی توبہ کر لیں. اس کے لیے خاص راتوں کا اللہ نے ہمیں انعام دیا ہوا ہے، اور وہ خاص راتیں بھی ہم اگر نہ منا سکیں، ان میں ہم اپنی توبہ نہ کر سکیں، اس کے اندر ہم اپنی زندگی کا محاسبہ نہ کر سکے، تو پھر وہ ترجمہ جو ابھی میں نے پڑھایا ہے، ابھی وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل خوف خدا سے لرز جائیں. اگر بڑے سے بڑے چھتوں پر چڑھ کر تنکے لگا رہے ہوتے ہیں تو بڑے سے بڑوں کو ہم نے پٹاخے چلاتے بھی دیکھا. تمہارے بچے کیسے سمجھیں گے؟ تم اپنے بچوں کو کیا سبق دو گے جب تم ایسے کام کرو؟ یہ شباب اس لیے نہیں دیا رب تعالیٰ نے. جب ہم ادھر سے ہم آتش بازی کریں اور ادھر فرشتہ میرا اعمال نامہ رب کے حضور لے کے جائے، اگر وہاں سے فیصلہ آ گیا یہ جو پٹاخے چلا رہا ہے، یہ جو باہر سرمے میں بیٹھا ہوا ہے، یہ جو وہاں گناہوں میں لتڑا ہوا ہے، یہ جو محلے میں عیاشیاں کر رہا ہے اور میرے گھر میں نہیں گیا، صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے اس کی موت لکھ دو، اس وقت کیا جواب دیں گے اللہ کے حضور؟ اور کتنا خوش نصیب ہوگا، اللہ کی عزت کی قسم، یہ فخر سے کہہ رہا ہوں. ادھر نماز تسبیح کی شکل میں، استغفار کی شکل میں، اگر شب برات میں ندامت کے آنسو رو رہا ہوں، اور ادھر خدا جب فرشتے سے کہے یہ جو رو رہا ہے سب سے پہلے اسے زندگی کے گناہ معاف کر دے اور پھر اسے میری بارگاہ میں موت دے کر لے آؤ، بتاؤ کہ اس راہ کی عبادت کرنے والا جب مر کے جائے گا وہ کتنا خوش نصیب ہو جائے گا. کتنا خوش نصیب ہوگا. یہ ہم نے سبق دینا ہے، یہ سفید والوں نے سبق دینا ہے اپنی نسل کو. اگر ایک بار بھی سفید آ جائے نا تو سمجھ کے جوانی نکل گئی، جوانی نکل گئی. اللہ پاک عمل کی توفیق دے. یہ وقت ہوتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، گڑیوں کی سوئیاں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا سورج کے گھڑیال، اس وقت سورج کو دیکھ کے وقت کا اندازہ کرتے تھے نا، تو فرمایا سورج کو دیکھ کر گھڑیال کا اندازہ مت کر، اس وقت کو دیکھ لے کہ جب فرشتہ تیری روح لینے آئے.